انیس صاحب، سوال آیا ہے کہ میں نے 7 قسطوں والا اسٹیٹ لائف کا گولڈن انڈومنٹ پلان لیا ہے، کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ مجھے 20 سال بعد کتنی رقم منافع کے ساتھ ملے گی۔ بہت شکریہ یاس صاحب۔ ہر پالیسی لینے والا شخص یہی سوچ کے پالیسی لیتا ہے کہ مجھے سروائیول میں کیا ملے گا۔ بے شک۔ یہ ایک کشش کا باعث ہے جس کے تحت کوئی بھی پالیسی اختیار کرتا ہے، جی جبکہ اصل ہدف اور مقصد انشورنس کے ذریعے اس کے خاندان کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ بے شک۔ لیکن کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کے متحمل نہیں ہوتے کہ ان کی فیملی کو تحفظ کی ضرورت ہے، صحیح۔ کیونکہ ہم تلخ حقیقت کو فیس کرنا نہیں چاہتے۔ بے شک۔ یہ انشورنس پالیسی دراصل حکمت عملی کا نام ہے جو کہ جامع طور پہ اختیار کی جاتی ہے بہتر مستقبل کے لیے۔ صحیح۔ یہ ایک کانٹریکٹ کی مانند ہے جس میں آپ اور ادارے کے درمیان ایک معاہدہ قرار پاتا ہے، جس میں دونوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پھر اس کی تکمیل پہ ادارہ جو ہے وہ اپنا وعدہ وفا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پالیسی ہولڈرز مستفید ہوتے ہیں۔ صحیح۔ گولڈن انڈومنٹ پلان ایک زبردست منصوبہ ہے جو کہ 20 سالہ مدت پہ محیط ہے۔ یہ آپ 15 پہ نہیں لے سکتے، نہ 25 پہ لے سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف 20 سالہ مدت میں ہی دستیاب ہے۔ صحیح۔ اس پلان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں روایتی طور پہ آپ کو 20 انسٹالمنٹس نہیں دینی، صحیح۔ بلکہ صرف ابتدائی 7 انسٹالمنٹس دے کے آپ کی ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے، اور یہ پلان کنٹینیو رہتا ہے ود آل بینیفٹس۔ صحیح۔ اس میں ایز اٹ از بونسز لگتے رہتے ہیں، آپ کی پالیسی کا تحفظ برقرار رہتا ہے، اور روایتی پلان کی طرح 20 سالہ مدت مکمل ہونے پہ آپ کو اکٹھی رقم میسر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے سوال کے متعلق کہ جو گولڈن انڈومنٹ پلان لیتے ہیں تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 20 سالہ مدت مکمل ہونے پہ گولڈن انڈومنٹ پلان میں ان کو کیا ملے گا۔ تو گولڈن انڈومنٹ پلان کا جو سم اشورڈ ہے وہ ایز اٹ از 4 ٹائم ہی آپ کو ریٹرن دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ریگولر انڈومنٹ کا سم اشورڈ ریٹرن دیتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری انسٹالمنٹ کے اگینسٹ ہمیں کیا ملے گا، تو اس کو قریب اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ 5.2 سے ملٹیپلائی کر لیں۔ صحیح۔ یعنی کہ جتنی رقم آپ 7 ایک ساتھ میں دیتے ہیں اس کو آپ 5.2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو تقریباً آپ کو وہی آنسر ملے گا جو سم ایشورڈ کو 4 ٹائم کرتے ہوئے ملے گا۔ صحیح۔ لیکن یہ جو 5.2 ہے یہ پریمیم کی ادائیگی کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ 5.2 ہی ہو، یہ ایک سمجھانے کے لیے یہ ایگزامپل دی گئی ہے تاکہ آپ کو کیلکولیشن کرنے میں آسانی ہو۔ مطلب انیس صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رقم 7 ایک ساتھ میں ادا کی جائے گی اس کو 5.2 سے ضرب دے لیں تو تقریباً وہ اماؤنٹ آئے گی جو آپ کو 20 سال بعد ملے گی۔ انیس صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ گولڈن انڈومنٹ پلان میں 7 ایک ساتھ میں دی جانے والی رقم کو اگر 5.2 سے ضرب دے لیا جائے تو 20 سال بعد ملنے والا ریٹرن آ جاتا ہے، یا پھر گولڈن انڈومنٹ پلان کی فائل پر درج سم انشورڈ کو اگر تقریباً 4 سے ضرب دے لی جائے تو تب بھی آپ کے پاس 20 سال بعد ملنے والا ریٹرن آ جاتا ہے۔ لیکن سر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری فائل پر یہ بات کہاں لکھی ہے؟ ایاز صاحب آپ کا یہ سوال بہت ہی اچھا ہے، اور نارملی لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہماری فائل پہ کہاں لکھا ہے کہ ہمیں 4 گنا ملے گا یا 5.2 گنا ملے گا، اور یا میچورٹی پہ کتنی رقم ملے گی۔ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا، یہاں پہ صرف سم انشورڈ لکھا ہے، اور تو یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو میں ناظرین کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اس کانٹریکٹ کی طرف جو آپ کی فائل پہ سب سے اوپر لکھا ہے ضمانت کی شک میں۔ صحیح۔ وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہو تو نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ تو آپ یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ سم ایشورڈ تو آپ کی پالیسی میں درج ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پالیسی کی بریف شیٹ میں جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے وتھ پروفٹ لکھا ہے، یعنی کہ سم ایشورڈ کے ساتھ ہر سال جب اسٹیٹ لائف بونس کا اعلان کرے گی تو بونس کو پالیسی میں شامل بھی کرے گی۔ اچھا۔ اور یہ بونس قابل ادا ہوگا میچورٹی پہ یا قبل از وقت ڈیتھ پہ۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو سم ایشورڈ کے ساتھ بونسز لگتے ہیں وہ میچورٹی پہ ہی تو دیے جاتے ہیں آپ کو۔ صحیح۔ اگر آپ اسٹیٹ لائف کی ابتدا یعنی 1972 سے آپ اس کا جائزہ لیں تو آن ورڈ آپ کو ہر سال بونس کی ڈیکلیریشن ملے گی، یعنی کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس سال اسٹیٹ لائف نے بونس کا اعلان نہ کیا ہو۔ تو بونس جو ہوتا ہے وہ پالیسی میں شامل کیا جاتا ہے اور اس کو قابل ادا بنایا جاتا ہے میچورٹی کے وقت پہ یا پھر ڈیتھ کے موقع پہ۔ صحیح۔ کیونکہ سم ایشورڈ تو فکس ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے، جس کی پہلے دن سے آپ کو ضمانت دے دی جاتی ہے، کیونکہ بونس جو ہوتے ہیں وہ کارکردگی کی بنا پہ ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ لائف اپنی
اعلیٰ کارکردگی بنا پہ ہر سال بونس کو اناؤنس کرتی ہے. جیسے میں اگر بات کروں 2023 کی تو 2023 میں اسٹیٹ لائف نے 320 ارب روپے کا ریکارڈ بزنس کیا ہے. صحیح. اور 2022 کی بات کی جائے تو اس سال 286 ارب روپے سے زیادہ بزنس ہوا تھا. تو یہ بڑھتا ہوا ٹرینڈ جو ہے یہ بھی بونس میں اضافے کا باعث بنتا ہے. سم ایشورڈ اور یہ تمام بونسز جو آپ کی پالیسی میں ہر سال لگتے رہتے ہیں وہ اکٹھے کر کے میچورٹی کی ڈیٹ پہ آپ کو ادا کیے جاتے ہیں. انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم، میں اسٹیٹ لائف انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود. میں اس وقت موجود ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی صاحب کے پاس. تو انیس مہدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. تو انیس مہدی صاحب میں آج آپ کے پاس اسٹیٹ لائف انشورنس سے ریلیٹڈ جو کویشچن لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں یا ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی شادی کو 5, 10 سال یا 15 سال ہو چکے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا منصوبہ آپ کی اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے وہ فراہم کرتی ہے جس سے ان دونوں کی زندگی جو ہے ان کو ایک دوسرے کی زندگی کا بھی معاشی تحفظ مل جائے اور ان کو ایک دوسرے اس کے ساتھ مل کر کوئی مستقبل کا بھی معاشی تحفظ مل جائے؟ تو کائنڈلی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ میرے ویورز کے ساتھ سانجھا کر دیں. بہت شکریہ یاس صاحب. بالکل اسٹیٹ لائف کے پاس ایک ایسا زبردست اور شاندار منصوبہ ہے جو کہ خاص طور پہ میاں بیوی کے ریلیشن کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا. اچھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک ایسا زبردست رشتہ ہے جس سے بقائے نسل انسانی کی جو ہے وہ ترویج ہوتی ہے. بالکل. تو اس صورت میں جیون ساتھی میں بھرپور معاشی تحفظ کو شامل کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس میں دونوں میاں بیوی کی ایک ہی پالیسی میں انشورنس ہو جاتی ہے. اچھا، تو اس پالیسی کا نام ہے جیون ساتھی پالیسی، جیون ساتھی بیمہ. بالکل. اچھا. جیون ساتھی یعنی کہ جیون زندگی کا جو ساتھی ہے بالکل اس کے ساتھ آپ کی یہ انشورنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تحفظات یہ ہوتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں ایک دوسرے کے نامینی ہوتے ہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ پالیسی کی مدت تکمیل پہ اگر دونوں ساتھی زندہ رہتے ہیں تو ان کو میچورٹی کی اماؤنٹ ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہے. اچھا اچھا. جیسے دوسرے ہمارے پلانس میچور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی ایک ساتھی کے انتقال کی صورت پہ ٹھیک ہے دوسرے ساتھی کو زر بیمہ یعنی جتنے رقم کی انشورنس ہوتی ہے وہ موقع پہ فراہم کر دی. جو مطلب انہوں نے اکٹھے مل کر ایک خاص مدت کے لیے جو رقم دینی تھی ایک ساتھی کی، کسی بھی ایک ساتھی کی، چاہے وہ میاں ہے چاہے وہ میاں ہے یا بیوی ہے، ان میں سے کسی ایک کی ڈیتھ کی صورت میں دوسرے کو وہ ساری رقم دے دی جاتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں سم ایشورڈ، یعنی کہ وہ رقم جس کی آپ انشورنس لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ دوسرے ساتھی کو ادا کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو دوسرا ساتھی زندہ رہتا ہے اس کی زندگی پہ انشورنس کا تحفظ برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی پالیسی بغیر ادائیگی کے جاری رہتی ہے. صحیح صحیح صحیح. اور اگر دوسرا ساتھی مدت تکمیل تک زندہ رہتا ہے تو اس کو ایز اٹ از میچورٹی کے پورے بینیفٹ یعنی پوری رقم جو اس کو دونوں کو ملنی تھی وہ اس کو مل جاتی ہے. اچھا، مطلب اس کو ایک ساتھی کی ڈیتھ پر جو سم ایشورڈ ہے وہ بھی ملتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو اگر وہ میچورٹی تک زندہ رہتا ہے تو میچورٹی بھی پوری ملتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میچورٹی کے اندر تمام منافع جات. اوہ، یہ تو بڑا زبردست قسم کا پلان ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دوسرا ساتھی جو ہے اس کی پالیسی جاری رہتی ہے اور اس نے رقم بھی نہیں دینی ہوتی، جو بقایا قسطیں وہ بھی نہیں دینی ہوتی، تو اس کا نامینی کون ہوتا ہے پھر؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایسی صورت میں جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ نامینی اپنا چینج کر لیتا ہے. اچھا 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 اچھا. وہ ہماری ویڈیو جو نامینی چینج کرنے والی ہے نا کہ نامینی کیسے چینج ہوتا ہے وہ ابھی آئی بٹن پہ آ رہی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو اس صورت میں اگر دوسرا ساتھی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے میچورٹی کی ڈیٹ سے پہلے، اچھا، تو اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں جس کو اس نے نامینیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک اس کو ہے، وہ رقم دے دی جاتی ہے. تو مطلب ورثہ کون ہو سکتے ہیں؟ ان کے بچے ہو سکتے ہیں اور کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بچے اگر مائنر ہیں تو اس پہ کسی کو سرپرست مامور کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سرپرست میں اس کے دادا دادی نانا نانی بچے کے ہو سکتے ہیں یا اور بھی کوئی رشتہ دار ہو سکتے ہیں. اگر یہ موجود ہے دادا دادی نانا نانی پھر یہی ہوں گے. یہ ہوں گے. نہیں تو پھر اس کے علاوہ ان کے کوئی ماموں خالہ اچھا یا چچا وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ مزید ایکسپلین کریں. اب یہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اور میرے آڈینس کو بھی سمجھ آ گیا کہ ایک تو سم ایشورڈ مل جاتا ہے ایک کی ڈیتھ پہ دوسرے کو، اور دوسرا اس کی جو زندہ رہتا ہے اس کی پالیسی بھی جاری رہتی ہے اور اس کو قسطیں بھی نہیں دینی پڑتی ہیں. اور اگر وہ میچورٹی تک زندہ رہے جو کہ میچورٹی کی مدت اس نے اسٹیٹ لائف کے ساتھ ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے تو اس کو
कंप्लीट मेच्योरिटी मिलती है, और जब तक उसकी पॉलिसी जारी रहती है विदाउट इंस्टॉलमेंट पेइंग, तो उसके जो नॉमिनी है वो उसकी मतलब अगर डेथ हो जाती है तो वो जो अमाउंट उसकी बनी होती है उसके हकदार होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा अच्छा। तो और ये पॉलिसी दरअसल उन अफराद के लिए सूटेबल है जो अपनी फैमिली को या अपनी शरीक हयात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, सही, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से मुस्तफ़ीद करवाना चाहते हैं। ठीक क्योंकि है। इस प्लान की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है दूसरे प्लान से। अच्छा 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 अच्छा। तो इस वजह से ये इसकी जो कॉस्ट की बात की जाए तो इंडोमेंट की निस्बत या दूसरे जो प्लान्स हैं थोड़ी सी एफिशिएंट होती है। जो मतलब सिंपल 20 साल का मंसूबा है लाइफ इंश्योरेंस का, वो फर्ज करें अगर 1 लाख की कोई लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो इस सूरत में, जीवन साथी की सूरत में, क्या जो उसकी प्रीमियम की रकम होगी वो 1 लाख ही होगी या फर्क होगी? फ़र्क होगी। क्या फर्क होगी? देखें उसमें एजेस के हिसाब से अगर बात करें, अगर तो 30 साल के अंदर अंदर है तो 1,12,13 हज़ार तक होगी। अच्छा, अंदाज़ वही बता- मतलब जी। जिसमें सिंपल एंडोमेंट पॉलिसी में जिसमें 20 साल में 20 लाख जमा होना था, यहाँ पे तकरीबन 21 लाख जमा हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा। इसी तरह 35 साल की रेंज में 30 से 35 है तो 1,18,20 हज़ार तक जा सकता है। अच्छा और 35 से 40 का जो स्लैब है उसमें तकरीबन कोई 30 से 35 तक हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसमें इतना फर्क पड़ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा अगर ये सूटेबल है जिन एज के मियाँ बीवी के लिए, उनकी एजेस होनी, कपल्स, हाँ न्यूली मैरिड कपल, और उनकी एजेस होनी 30 साल चाहिए, के अंदर अंदर हो। मतलब उनकी एजेस हो सकती हैं मतलब 18 साल से लेके 35 साल के दरमियान अगर एजेस हैं तो वो उनके लिए बेस्ट है मंसूबा। ठीक है। तो मतलब अनीस साहब ऐसा भी कुछ होता है कि अब 30 साल से अगर कुछ ज्यादा कम है उम्र, जैसे कि 20 साल है, तो कुछ इसमें रिलैक्सेशन मिल जाए प्रीमियम में? देखिए ये प्रीमियम तो एज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। ठीक है। कस्टमाइजली ही हम इसे बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस रहेगा इसमें। मतलब अगर एक 30 साल का जोड़ा जो है या 28 साल का जोड़ा जो है वो ये जीवन साथी पॉलिसी लेता है, और अगर कोई मतलब 20 साल 18 साल या उससे बड़ी उम्र, 20 साल से कुछ थोड़ी बड़ी उम्र, 20 से 25 के दरमियान अगर कोई जोड़ा है जिनकी उम्र इतनी है मियाँ बीवी की, वो ये पॉलिसी लेते हैं, तो उनकी किस्त में और जो 30 साल से थोड़ा नीचे या 30 साल के करीब जो उम्र है, ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो इसलिए जितनी जल्दी उनको जो है ना ये पॉलिसी ले लेनी चाहिए, और जितनी जल्दी अपने आप को माशी तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दे देना चाहिए, ताकि उनका जो टाइम है स्टेट लाइफ के साथ मैच्योरिटी का वो जल्दी शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा। बहुत सादा और आसान अल्फाज में अपने नाज़रीन को समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये काफ़ी माशाल्लाह हौसला अफजा बात है आपकी तरह। जी बहुत शुक्रिया। तो दरअसल जीवन साथी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इसको समझ के लेते हैं। सही। ठीक है। और सही वक्त पर भी। और कुछ लोगों का परसेप्शन ये होता है कि हमारा जो फोकस है वो रिटर्न के ऊपर है, तो उनके लिए ये प्लान सूटेबल नहीं है। सही क्योंकि सही। इसमें आपकी ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट थोड़ी ज्यादा जारी होती है। जी जी। तो वो भी आपको कवर करनी होती है। जी जी। तो ये सिर्फ वही लोग लें जो इसको समझते हैं। सही। जो चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर इंश्योर्ड हो। सही। और वो उसको भी, और दोनों इक्वल जो है इसके तहफ़्फ़ुज़ात से मुस्तफ़ीद हो सकें। मतलब ये जो पॉलिसी है अनीस साहब, मेरे जो माइंड में बात आ रही है ना कि ये पॉलिसी वो लोग जो है इस पॉलिसी का इंतखाब करते होंगे जो अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ इंतहाई मुखलिस, ठीक है, जो इंतहाई मुखलिस होंगे, जो ये सोचते होंगे कि जी मेरी बीवी को मतलब मेरी ज़िंदगी के अंदर हम दोनों इंश्योर्ड हो जाएं, बीवी खामद के साथ उनसियत रखती होगी, मोहब्बत रखती होगी, उसका साथ निभाना चाहती होगी, और जो खामद है वो बीवी का साथ मुकम्मल तौर पे निभाना चाहता होगा। मेरे ख्याल में ये वो लोग, एक ख़ास किस्म की सोच के लोग, इस पॉलिसी को बहुत जो है ना खूबसूरत पॉलिसी तसव्वुर करेंगे और इसकी तरफ जाएंगे। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। जीवन साथी ज़ाहिरी बात है मियाँ बीवी के एक नाम ही ऐसा है, रिश्ते को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा दुनिया में बेमिसाल रिश्ता है जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जाती। बेशक ऐसे ही है। दोनों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक होता है, और उस ताल्लुक की बिना पे वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, और उसमें उतार चढ़ाव भी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। और ख़ास तौर पे किसी की एक की नागहानी डेथ की सूरत, क्योंकि मुतय्यन तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ये तो नहीं पता कि किसकी किस वक्त डेथ होगी। बिल्कुल ऐसे ही। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। बिल्कुल। डेथ की कोई डेट है ही नहीं, उसका कोई कैलेंडर है ही नहीं, किसकी मौत कब आनी कोई कैलेंडर नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो दूसरा जिंदा रह जाने वाला साथी है उसको मुआशी तौर पे परेशानियों का शिकार नहीं होना पड़ता। सही। यानी वो आसूदा हाल रहता है, उसके मामला जो है ना वो बेहतर तरीके से चलते रहते हैं, फाइनेंशियल जो मैटर है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो मतलब उसकी एक की वफात पर दूसरे की जो फौरी मदद है वो भी हो जाती है,
اور اس کی پالیسی بھی چلتی رہتی ہے, اور میچورٹی پہ بھی بغیر ادائیگی کے دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ایک بیمہ دار ہے جو کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک تھا, اس کی وفات پہ دوسرے کی جو قسط ہے اس کی وہ ویو ہو جاتی ہے. تو اب یہ مطلب ایک زبردست پلان ہے میرے نزدیک, اور آپ بھی جس طرح بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ ایک کی وفات پر دوسرے کو فوری سم ایشورڈ ملنا ہے, جو انہوں نے مل کر جتنی بھی مدت جو ہے متعین کی ہے اسٹیٹ لائف کے ساتھ اس میں دینا تھا ابھی دیا نہیں ہے, اور دوسرا جو زندہ ہے اس کو معاشی تحفظ ویسے ہی ملتا رہنا ہے, اس کے نامنی چینج ہو جانے ہیں جو اس کے بچے یا اس کی کوئی اور فیملی ممبر آ جائیں گے, اور جب وہ میچور پالیسی ہوگی اگر وہ زندہ رہتا ہے یا رہتی ہے تو اس کو میچورٹی بھی ملے گی, فل بینیفٹس. اب صاحب مجھے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, فرض کریں کہ اگر دو میاں بیوی جو ہیں, مطلب ایک جوڑا جو ہے, دو میاں بیوی نہیں, مطلب میں ایک جوڑے کی بات کر رہا ہوں, تو ایک جوڑا اگر 1,10,000 روپے کی یہ پالیسی کرواتا ہے بالفرض, اور ان کی عمر دونوں کی 22 سال ہے, ہم اگزامپل لیتے ہیں, اب ان کی جو میچورٹی ہونی ہے وہ ہونی ہے 42 سال کی عمر میں, ایسے ہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 22 سال کی عمر میں جو پالیسی کروا رہے ہیں میاں بیوی, ان کو ٹوٹل رقم جو ہے وہ دینی پڑے گی تقریباً جو ٹوٹل رقم دینی پڑے گی وہ ان کو دینی پڑے گی 22 لاکھ, سوری, تو 22 لاکھ ان کو دینا پڑے گا. اب 22 لاکھ دے کے وہ 42 سال کی عمر میں کیا ریٹرن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے انڈومنٹ پلان میں تقریباً 4 ٹائم ریٹرن ہے. صحیح, مطلب کہ جتنی رقم آپ 20 سالوں میں دیتے ہیں اس کو 4 سے ملٹیپلائی کر کے تقریباً آپ کو رقم جو ہے وہ 20 سال بعد مل جاتی ہے. اصل میں سم ایشورڈ کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ پریمیم تو اب دیکھیں نا, یہ جیون ساتھی میں 1 لاکھ کی بجائے 1,10,000 بن رہا ہے, صحیح, 1,40,000 بھی بن سکتا ہے ایج کے حساب سے, تو جو آپ دے رہے ہیں اس کو تو ملٹیپلائی نہیں کریں گے. صحیح, آپ سم ایشورڈ جو مین آپ کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ 20 لاکھ کو ہی ملٹیپلائی کریں گے 4 سے, 20 سال بعد آپ کو وہی رقم ملنی ہے جو آپ نے جو ہے نا دی ہے 20 سال میں. وہ جو اوپر کا 2 لاکھ ہے وہ اضافی اس پالیسی کی فیس ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کاسٹ ہے, مطلب اس پلان کے چارجز ہیں, یہ پلان اویل کرنے کے چارجز ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں ہم, ایسے ہی ہے ایج کے حساب سے, ایج کے حساب سے, مطلب پلان اویل کرنے کے یہ چارجز ہیں. تو آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ مطلب ان کو تقریباً 75 سے 80 لاکھ روپیہ 20 سال بعد ملے گا, ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی. اچھا, اب مجھے اگر آپ یہ ایکسپلین کریں کہ اگر ایک جو 22 سال کی عمر میں پالیسی ہوئی تو اس میں سے جو میاں ہے جو کہ ہسبینڈ ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بالفرض 30 سال کی عمر میں خدا نخواستہ, تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر کیا ہوگا پالیسی کا, پھر ذرا ایکسپلین کریں. اسی طرح ہوگا کہ 8 سال پالیسی چلی ہے, ٹھیک ہے, سم ایشورڈ فوری طور پہ اس کی مسز کو مل جائے گا. کتنے اس کو ملیں گے ٹوٹل؟ 20 لاکھ روپے مل جائے گا موقع پہ. 20 لاکھ روپیہ, مطلب 28 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, 28-30 سال کی عمر میں اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بیوی بھی انشورڈ تھی, ہسبینڈ بھی انشورڈ تھا, تو اس کو 20 لاکھ تو فوراً مل گیا, مسز کو مل گیا. اچھا, اب آگے اب مسز کی انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ ویو ہو جائے گی, آگے انہوں نے انسٹالمنٹ پے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, مسز کی لائف پہ پالیسی وداؤٹ پیئنگ انسٹالمنٹ کنٹینیو رہے گی. ٹھیک ہے, اور مسز جب پالیسی کی مدت میں مکمل کریں گے, جب ان کی عمر 42 سال ہوگی, ٹھیک ہے, تو ایز اٹ از 80 لاکھ مل جائے گا. یہاں پہ میں اچھا, مطلب کہ وہ یہ بھی نہیں کہ کوئی 60 لاکھ ملے گا, 80 کا 80, جو 75-80 ہے وہ پورا ملے گا, یعنی کہ 80 وہ مل گیا, 20 شروع میں مل گیا. صحیح. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میچورٹی پہ پوری رقم مل رہی ہے جو ملنی تھی میچورٹی پہ دونوں کو ساتھ, وہ بھی پوری مل رہی ہے. یار کمال کا پلان ہے یہ تو. اور یہاں پہ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ایکسیڈنٹل ہوتی ہے اور پالیسی میں ADB تھا, مطلب ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ جو ہے وہ پالیسی کے ساتھ ضمنی معاہدے کے طور پہ اٹیچ تھا, تو پھر فیملی کو یا اس کی مسز کو 20 نہیں ملے گا بلکہ 20 کے ساتھ مزید 20, یعنی موقع پہ 40 لاکھ روپے. ہوئے مطلب کہ یار اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے اس کی اگر نیولی وہ میرڈ ہے تو وہ مکمل طور پہ اپنی فیملی کو معاشی تحفظ دے سکتا ہے. ایسے ہی ہے, اور جتنی جلدی وہ لے گا اس کا پریمیم کاسٹ بھی کم ہوگی. صحیح, اور انشورنس بھی وہ آسانی سے اویل کر سکے گا. صحیح, میچورٹی جو اویل کرنا اس کے لیے ایزی ہوگا, مطلب کیونکہ عمر جتنی جلدی کر لو جو چیز, مطلب یہ اس طرح ہے کہ جتنی جلدی آپ کریں گے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں تیزی کریں گے تو آپ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, بلکہ یہ جتنی جلدی کریں گے اتنی جلدی آپ حادثوں سے بچیں گے. اچھا, اور آپ کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے؟ اس میں ایک یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جس میں دونوں میاں بیوی کی بے وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں ایکول ٹو سم ایشورڈ, اگر 20 لاکھ کی ہم پالیسی کی مثال دے رہے ہیں تو 20 لاکھ روپے ہسبینڈ کی لائف میں,
20 लाख रुपए उसकी मिसेस की लाइफ पे। सही। और अगर हस्बैंड की लाइफ में आपने ADB शामिल किया हुआ है तो कितना हो जाएगा? 40। सही। 40 और 20 60 वो उनके नॉमिनी को पे किया जाएगा, क्योंकि नॉमिनी वो खुद एक दूसरे के थे। तो ऐसी सूरत में जो कोर्ट से डिग्री या सक्सेशन सर्टिफिकेट ठीक है लाया जाता है कि इनके जो मियाँ बीवी जिनकी वफात हुई है इकट्ठे, जिनकी एक बीमा पॉलिसी हुई थी जीवन साथी, उनके वारसान ये है, सक्सेशन सर्टिफिकेट में आ जाएगा, उनको वो दे दिया जाता है। सही सही। तो वहीं पे पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी एक्सप्लेन कर दें कि जो सम एश्योर्ड है वो 3 गुना भी मिल सकता है डेथ की सूरत में? डेथ की सूरत में, मतलब हस्बैंड की डेथ की सूरत में बीवी को 20 लाख की जगह 60 भी मिल सकता है? कोई तरीका है इसका? उस सूरत में एक राइडर है TIR, ठीक टर्म है। इंश्योरेंस राइडर। अच्छा। उसको 2 टाइम ऐड करना होगा, उसकी ठीक। कॉस्ट को ऐड करना होगा। ठीक है। ये कि खुदा सा डेथ की सूरत में आइदर नेचुरल और एक्सीडेंटल हो, सही। 60 लाख रुपए फौरी तौर पे मिल सकते अच्छा, इसमें नेचुरल भी ऐड हो जाता है TIR में? अच्छा, अगर तबई मौत भी हुई है तो तब भी उसकी बीवी को, मतलब अगर जीवन साथी पॉलिसी है तो उसकी बीवी को, जो मर्द जिसकी डेथ हुई है हस्बैंड की, उसकी बीवी को 60 लाख फौरन मिल जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि प्लान हमारे कस्टमाइज्ड यार, ये तो बड़ा जबरदस्त है। एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो हम प्लान को डिजाइन करते हैं, जैसी जरूरत होती है। जिस तरह भी आप हैरान हो रहे हैं कि नेचुरल भी कवर मौजूद है, सही, तो आप जैसा चाहें प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 60 लाख अगर उसको मिल जाता है तब उस ADB लगाने की भी जरूरत नहीं है, उस पर TIR लग जाता है? ADB लगाएंगे तो 20 मजीद ऐड हो जाएगा एक्सीडेंटल में। एक्सीडेंटल में मतलब कितना ऐड हो जाएगा? 20 लाख मजीद। देखे ना, अगर ADB लगाते हैं तो 20 का 40 होगा, अगर TIR लगाते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो 2 टाइम, मैंने कहा ना 2 टाइम का है। अगर TIR लगाते हैं तो 60 लाख भी मिल सकता है? जी मिल सकता है। यही कह रहे हैं ना आप? जी जी। तो जब TIR लगता है तो क्या ADB भी लग सकता है साथ? मजीद लग सकता है। तो मतलब फिर वो 80 लाख हो जाएगी रकम? जी, मौके पे हादसे में डेथ होती है तो 80 लाख है, नेचुरल डेथ होती है तो 60 लाख है, और पॉलिसी बगैर अदायगी के कंटिन्यू रहेगी, और जो साथी जिंदा रहेगा उसको मैच्योरिटी के फुल बेनिफिट्स मिलेंगे। 80 लाख की। मतलब अनीस साहब, मैं कैमरे के इस तरफ बैठा शशदर रह गया हूं कि पाकिस्तान में भी एक न्यूली मैरिड कपल की जिंदगी को महफूज करने का ऐसा प्लान मौजूद है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जब मेरी शादी हुई थी, सही, मार्च 2013 में, माशाल्लाह, मैं इतना इसके लिए एक्साइटेड था इस प्लान के लिए, सही, फौरी तौर पे मैंने वेरी नेक्स्ट मंथ अपनी मिसेस के साथ ये पॉलिसी ले ली थी, और जिसको 10 साल गुजर चुके हैं। तो आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं फिर। तो इसका मतलब है कि आपने बहुत जल्दी ये पॉलिसी ले ली थी, मतलब 23-24 साल की उम्र में? ये ऐसे ही। सही सही। आप तो अभी भी जवान हैं, अभी भी आपके चेहरे जो है खिल रहा है, और माशाल्लाह जवान है, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, और माशाल्लाह आप एरिया मैनेजर भी हैं, अल्लाह आपको और तरक्कियां दे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, तो मैं ये समझाऊँ, अब नाजरीन के लिए ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, और आप इस पे आप इसके ऊपर जो थोड़ा सा जो है ना मतलब कि हम ही भरिएगा मेरी बात पे, कि ये सारा मामला कुछ इस तरह है कि मियाँ बीवी जो है, अगर वो न्यूली मैरिड हैं या उनकी उम्र को कुछ, या उनकी शादी को कुछ थोड़ा सा अरसा गुजरा है, तो वो अगर एक जीवन साथी पॉलिसी लेते हैं तो उसके अंदर अगर वो मियाँ के लिए उसकी वाइफ जो है वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और टर्म इंश्योरेंस राइडर ऐड करवा देती है, तो खुदा ना खास्ता अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है दौरान पॉलिसी, तो पहली बात ये, अगर हम लाख रुपए की 1,10,12,000 की पॉलिसी लेते हैं तो उनको, उसकी वाइफ को फौरन उस हस्बैंड की, उस मर्द की डेथ पे 80 लाख रुपया मिलेगा, जो असल में उसको मिलना था मैच्योरिटी पे। ठीक है, ऐसे ही है ना? देखिए, प्रीमियम 1,10,000 नहीं होगा, उसकी कॉस्ट TIR भी शामिल। चले, वो TIR की कितनी कॉस्ट होगी बताएं? कोई कह लें कि 1,30,35,000 हो जाएगी। मतलब टोटल जो किस्त है वो 1,30,35,000 हो जाएगी। अंदाजन बता रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप, अंदाजन आप बता रहे हैं। मतलब चले को 20-25,000 ऊपर आ गया। अब वो 20-25,000 ऊपर आने से डेथ की सूरत में बीवी को जो रिटर्न मिलना है, बीवी को जो तहफ्फुज मिलना है, वो 4 गुना हो गया। ठीक है ना? मतलब 20 की जगह वो 80 हो गया। ये इसी तरह कह रहे हैं ना आप? अच्छा, और दूसरी बात यह है कि उसके बाद उसको ये 4 गुना रकम भी मिल गई जो उन्होंने देनी थी, दी नहीं, अभी देनी थी, पता नहीं कितनी दी कितनी नहीं दी। अब ये चाहे 3 साल हुए हो पॉलिसी को, हुए 4 साल हुए हो, तो वो सारा कुछ मिल गया उसको। अब उसके साथ उसको आगे उसकी पॉलिसी भी जारी रहेगी, जो कि बगैर किस्त के पॉलिसी जारी रहेगी, किस्त वेव हो जाएगी, किस्त माफ हो जाएगी, और उसके बच्चे, उसके कोई और खानदान वाले मेंबर उसके नॉमिनी बन जाएंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर दूसरा क्या होगा सर कि जब वो 42 साल की होगी, हम 22 साल की उम्र में क्योंकि उनकी पॉलिसी शुरू कर रहे हैं, मिसाल 22 साल की दे रहे हैं,
تو 42 سال کی عمر میں اس کو 80 لاکھ 75-80 لاکھ مزید ملے گا. ایگزیکٹلی. اور پیسہ بھی کوئی نہیں دیا ہوگا اس نے, صرف اس نے تب تک دیا ہوگا جب تک اس کے میاں کی حیاتی تھی. ٹھیک ہے, یہی بات ہے. اچھا اب مجھے ذرا مزید ایکسپلین کریں, یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے لیکن ویڈیو بہت اہم ہے, یہ بہت اہم ہے پاکستانی شہریوں کے لیے ویڈیو. جو بھی دیکھے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یار پاکستان جیسے ملک میں بھی جہاں پہ ٹگے کی گارنٹی نہیں ہے, کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے, وہاں پہ بھی ایسی گارنٹیاں موجود ہیں, اور وہاں پہ بھی انیس مہدی اور ایاز محمود جیسے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. ویڈیو تقریباً 20 منٹ سے اوپر جا چکی ہے یا 18 منٹ کے قریب جا چکی ہے. ابھی اس کی کانٹ شانٹ بھی ہوگی ویڈیو میں, ابھی تو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کتنی دیر کی ہو گئی ہے, لیکن تقریباً 15 منٹ سے اوپر جا چکی ہے. اب آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک میاں بیوی جو ہے, ایک جوڑا جو ہے وہ 22 سال کی عمر میں یہ پالیسی لیتا ہے اور میاں کی نہیں بلکہ بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو میاں کے لیے TIR ADB وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں, مطلب ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ اور ٹرم انشورنس رائڈر بھی لگا ہوا ہے, تو اب میاں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جی؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ آپ پلان سائن اپ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو دونوں میاں بیوی کے الگ الگ پرپوزل فارم فل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ میاں کی زندگی میں اگر آپ کچھ رائڈر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فیمیل کی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, فیمیل کی کیٹیگریز ہوتی ہیں A, B اور C. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایسی خواتین جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں, جن کی کوئی انکم نہیں ہوتی, ان کو کوئی رائڈر بھی نہیں ملتا. اچھا, کیونکہ انشورنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کمانے والا ہے اس کی انکم کو پروٹیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, جو آلریڈی نہیں کما رہی ہے, اس سے بہتر کیا ہے کہ اس کو انشورنس مل رہی ہے, تو مزید رائڈر اس کو نہیں الاؤ ہوتا. اچھا اچھا, ہاؤس وائفز کو نہیں الاؤ ہوتے خاص کر. یہ اصل میں ان خواتین کو رائڈرز الاؤ ہوتے ہیں جیسے ADB, TIR, دوسرے رائڈرز ہوتے ہیں جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں یا یہ ایسی جگہ پہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے جہاں پہ ان کی جاب سیکیور ہوتی ہے, جیسے گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں, ان کی جاب کو سیکیور سمجھا جاتا ہے, مستقل آمدنی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. تو اس صورت میں ان کو ہم ہر طرح کا رائڈر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جو مثال دے رہے تھے وائف کی اگر ڈیتھ ہو رہی ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, وائف کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو ہسبینڈ کو سم ایشورڈ مل جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وائف کی پالیسی میں TIR ADB رائڈر نہیں تھا, تو سمپل 20 لاکھ سم ایشورڈ ان کو رقم مل جائے گی اس کے ہسبینڈ کو. ٹھیک ہے, اور ہسبینڈ زندہ ہے, اس کی پالیسی اس کی لائف پہ 20 لاکھ روپے کا تحفظ برقرار رہے گا اور بغیر ادائیگی کے پالیسی کنٹینیو رہے گی. اور جب اس کا ہسبینڈ 42 سال کا ہوگا, یعنی پلان کی مدت مکمل ہوگی, تو ان کو وہ 80 لاکھ روپے کے لگ بھگ جو رقم ہے جو پلان کی میچورٹی پہ دونوں کو ملنی تھی, وہ پھر ان کو اس ہسبینڈ کو مل جائے گی. مطلب کہنے کا 2 دفعہ ادائیگی ہو جائے گی, 2 دفعہ ادائیگی ہو جائے گی اور تقریباً 20 لاکھ ادائیگی اضافی ہو جائے گی, ایسے ہی ہے نا جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے. اچھا مجھے ذرا یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ اب یہ جو جیون ساتھی پالیسی ہے اس کے اندر کوئی فیملی انکم بینیفٹ بھی لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے. وہ جو ارننگ ممبر ہے, کمانے والا ہے, اگر ہسبینڈ ہے تو FIB ایک ہمارا رائڈر ہے, فیملی انکم بینیفٹ. ٹھیک ہے, اگر یہ رائڈر جب کسی پالیسی کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو جس کی پالیسی میں شامل کیا جاتا ہے اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ورثاء کو ایک ریگولر انکم کے طور پہ جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے, مطلب ایک قسم کی پینشن جس طرح ملتی ہے. اچھا, تو وہ شامل کیا جا سکتا ہے. تو وہ شامل کیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ مرد یا ہسبینڈ کی زندگی کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا اگر ویمن جو ہے وہ ورکنگ نہیں ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور وہ اس کی فیملی کو پھر کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ایک تو سم ایشورڈ مل گیا اس کی بیوی کو, پھر کتنے پیسے تقریباً اس کی کب تک ملتے رہتے ہیں اس کی فیملی؟ FIB کا تناسب جو ہے وہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے. جو لیتے ہیں 10% آف سم ایشورڈ, اگر 20 لاکھ ہے تو 2 لاکھ روپے سالانہ ملتا رہے گا, اور اس میں ہر سال 7.5% اضافہ بھی ہوگا. نہیں تو سم ایشورڈ بھی ملے گا اور FIB بھی ملے گا. جو ہم نے پہلے بینیفٹس بتائے وہ تو ایز اٹ از ملیں گے. FIB از اے آپشنل رائڈر, جو ہم اٹیچ کریں گے. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ڈیتھ کی صورت میں مزید جو ہے وہ معاوضہ ملتا رہے گا فیملی. نہیں, سم ایشورڈ بھی مل جائے گا جو 20 لاکھ تھا, وہ تو ملنا ہی ملنا ہے نا. اچھا وہ ملنا ہی ملنا ہے, وہ تو گارنٹی ہے نا. جو آپ نے بتایا وہ ملنا ہے. جو اور اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کی خاتون خانہ جو ہیں وہ C کیٹیگری میں آتی ہیں, یعنی کہ ہاؤس وائف بیس ہے, اور اگر آپ 20 لاکھ سے زیادہ کی پالیسی لینا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے ان کا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے. اچھا 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 اچھا, مطلب کہ 20 لاکھ سے زیادہ اگر آپ پورے 20 سال میں دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو خاتون خانہ ہیں جو کہ ہاؤس وائف ہیں ان کا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے. صحیح صحیح. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے جوڑے ہیں وہی یہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ والی پالیسی اویل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. سب پڑھے لکھے کے لیے تو نہیں کم, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتے. وہ کتنی پالیسی کر سکتے ہیں اویل؟ 20 لاکھ سم ایشورڈ تک وہ لے سکتے ہیں. اچھا اچھا, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. نہیں, صرف بات ہو رہی مسز پڑھی لکھی نہیں ہے.
अच्छा अच्छा, हस्बैंड की कोई ऐसी बात नहीं, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उस पर फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है? जी ऐसे ही। अच्छा, अब ये मुझे सारी बात समझ आ गई। अब मैं फैमिली इनकम बेनिफिट के बारे में पूछ रहा था कि फैमिली इनकम बेनिफिट जो है वो जो शख्स, जो मर्द है जो कि इस जीवन साथी पॉलिसी के का एक हिस्सा है, वो डिसाइड करेगा कि जी अगर खुदा न खास्ता मेरी मौत हो जाती है मैच्योरिटी से पहले, तो मेरी जो नॉमिनी मेरी वाइफ है उसको सम एश्योर्ड तो मिल जाएगा, लेकिन जो FIB फैमिली इनकम बेनिफिट है वो कितने % सम एश्योर्ड का पर ईयर मिलना चाहिए? देखिए उसकी रेशो होती है 10% से 50% तक लिया जा सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है ना वो आपको पे करनी पड़ती है। नॉर्मली क्या कॉस्ट होती है? नॉर्मली 10% लोग लेते हैं, ठीक है, और हम राइडर इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और उसका आई बटन यहाँ पे आ जाएगा इस वीडियो के अंदर, जो है ना आई बटन में वो वीडियो नजर आ रही होगी राइडर्स वाली, उस पर हम मुकम्मल तौर पे इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आगे बोलें। तो जीवन साथी प्लान में यही तफसीलात थी जो आपको बताई हैं कि ये एक जॉइंट पॉलिसी है, जैसे जॉइंट अकाउंट होता है, ठीक है, और ये दोनों की ज़िंदगियों पे एक ही पॉलिसी इशू की जाती है, ठीक है, और दोनों को यकसा मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, और मैच्योरिटी पे उनके जॉइंट अकाउंट में इसी रकम को मुंतकिल कर दिया जाता है। अच्छा, जो FIB होता है इसकी तकरीबन कितनी कॉस्ट होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? कोई कॉस्ट एज के हिसाब से होती अच्छा है, अच्छा अच्छा, यानी कि इसकी एज के हिसाब से पर 1000 का रेट होता है, और मेरा ख्याल है कि अभी इस वीडियो में FIB को डिस्कस करना जो है ना वो काफ़ी जो है वो तफसील तलब होगी। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब FIB के लिए ये जो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो नजर आ रही है ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा मामला एक्सप्लेन हो गया। तो अब अनीस साहब आपका मैसेज क्या है न्यूली मैरिड कपल्स के लिए, और वो कपल्स जो कि जिनकी शादी को भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ और वो एक दूसरे से बेपनाह उनसियत रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहते हैं, एक दूसरे की केयर करना चाहते हैं मौत के बाद भी, जिंदगी में तो करते ही हैं। वो जैसे कतील शफाई का शेर है कि जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। तो आप जरा एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि एक मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पायदार रफ़ाकत होती है, और उस ज़िंदगी के सफ़र में कब आखिरी दिन आ जाए कोई पता नहीं है। तो ऐसी सूरत में एक उस रिश्ते को जो बका बख्शने के लिए इस प्लान को ज़रूर लें। और हमारा एक ऐड भी था जिसमें जो मिसिस वहीद मुराद हैं, उनके जो वहीद मुराद साहब जो जिनको चॉकलेट हीरो कहा जाता है, उनका इंतकाल हो गया था, और उनके इंतकाल पे जो है स्टेट लाइफ की उनकी पॉलिसी भी थी, तो जो उसका क्लेम उनकी मिसिस को मैडम सलमा वहीद को दिया गया था वो उनके बहुत काम आया था। वो इंशाल्लाह ताला ऐड यहाँ पे लग भी जाएगा इस वीडियो के जी अंदर। बिल्कुल, और इसमें कहा ही जाता है कि अगर पॉलिसी की अफादियत पूछनी है ना तो किसी बेवा से पूछें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, खास कर जीवन साथी पॉलिसी या दूसरी पॉलिसीज की। जीवन साथी एक सिक्योरिटी का नाम है, श्योरिटी का नाम है, एक तहफ़्फ़ुज़ है, इत्मीनान है सही उस फैमिली के लिए कि अगर खुदा नास्ता कोई ऐसा कैजुअलिटी हो जाती है या कोई ऐसा मामला हो जाता है तो फाइनेंशियली तौर पे फैमिली सिक्योर रहती है। इसका मेन फ़ायदा है। भूली हुई हूँ दास्तां, गुज़रा हुआ लोग कहते हैं कि बीमा पॉलिसी लेने की आखिर जरूरत ही क्या है, मगर मैं जानती हूँ वहीद आज हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी ली हुई स्टेट लाइफ की बीमा पॉलिसी मेरे और मेरे बच्चों के लिए एक बड़ा सहारा बनी। वहीद अगर हमारे साथ होते तो ये पॉलिसी जब भी हमारे बहुत काम आती। आप भी सोचिए स्टेट लाइफ की बीमा पॉलिसी के बारे में। मेरे ख्याल में तो अनीस साहब ये मोहब्बत और प्यार का भी दूसरा नाम है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जीवन साथी ऐसे। असल मोहब्बत और प्यार तो दो मियाँ बीवी की या एक मियाँ की अपनी बीवी और बच्चों के साथ जो मोहब्बत है उसका जो असल जो क्रक्स है वो यही है कि वो उनके लिए मौत के बाद की भी तैयारी करके जाए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, क्या ख्याल है? जिंदगी में तो सभी काम आया करते हैं, मौत के बाद भी जो काम आए असल तो फिर साथी, जीवन साथी वही होता है ना। तो नाजरीन ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपने कुछ सीखा है या आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर फौरी रब्ता करें। हम आपकी खिदमत करके आपको ये पॉलिसी डिज़ाइन करके दे के बहुत खुशी महसूस करेंगे। और अगर आपको स्टेट लाइफ से मुतल्लिक ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स और ऑफर्स चाहिए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो आप ये जो स्टेट लाइफ के ऑफिशियल नुमाइंदे दो बैठे हैं इनसे पूछ सकते हैं। कमेंट करें, हम आपको जवाब देंगे। इसके अलावा इस वीडियो को लाजमन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे शादीशुदा जोड़ों के साथ लाजमन शेयर करें आप जिनके लिए काबिल कदर
نگاہ رکھتے ہیں, آپ جن کے لیے احترام اور عزت اور محبت رکھتے ہیں اپنے دل میں, ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اور ویڈیو کو لائک کرنے کا آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب ویڈیو کو لائک کریں گے تو ہم یہ جو اس وقت گرمی میں بیٹھے کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ لائٹ نہیں آ رہی, یو پی ایس چل رہا ہے, تو ہم گرمی میں بیٹھے بغیر اے سی کے جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کی دونوں لوگ, تو ہماری جو محنت ہے وہ کچھ رنگ لائے اور بہت سارے خاندان جو ہیں ان کے لیے معاشی آسانی پیدا ہو, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں جن کے یہ ویڈیو کسی کام آئے گی. اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے, کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو یوٹیوب کو لگتا ہے اس ویڈیو میں جان ہے, دم ہے, یہ اس کو آگے پروپیگیٹ کرتا ہے, اس کو فارورڈ کرتا ہے, اس کو آگے پبلش کرتا ہے جو زیادہ اس چیز میں انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے. تو ابھی تک کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں, تفصیل والی ویڈیو میں, مکمل معاشی تحفظ سے بھرپور ویڈیو میں. مجھے اور انیس مہدی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.